السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی، پاکستان۔ فون نمبر 051-4830-386، موبائل نمبر 0301-561-5881، 0345-509-3749۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ساتھیو، بغیر کسی عنوان کے کہ جو فریقین طے کریں کہ بات کس پہ ہونی چاہیے اور کس پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بات طے نہیں ہوئی۔ اس کے لیے میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ ہمارے ساتھ جو سلسلہ چل رہا تھا، سید بیگ صاحب اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کا آنا جانا، ملاقات کرنا، ان کے رشتہ دار جو ابھی اس وقت کچھ موجود بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی آ سکے، وہ ان سے یہی اس چیز پر اصرار کرتے رہے کہ اہل حدیث صحیح، اور سید بیگ صاحب ان کو جماعت المسلمین کی دعوت دیتے رہے۔ بالآخر کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ اہل حدیث اور جماعت المسلمین کے درمیان بات چیت کرائی جائے۔ سید بیگ صاحب کو جب ہماری ایک گفتگو کی کیسٹ جو سائیوال میں گفتگو ہوئی تھی اہل حدیث جماعت کے ساتھ، اس کو انہوں نے سنا تو یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر شخص، ہر گروہ جو ہے وہ اپنے ہی آدمی کا کہتا ہے کہ بس اس نے جو ہے نا دوسرے کو ہرا دیا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مناظرانہ کیفیت جو ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت ہے اصلاح کرنا، ہمارا مقصد بات کو طول دینا نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے جیسے کہ آیت بتائی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم، سب قرآن مجید کے اصول کو مد نظر رکھیں کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کریں، بلکہ آپ انصاف کریں۔ اب اس وقت میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سید بیگ صاحب، آپ کون کون سے رشتہ دار ہیں آپ سے؟ اچھا، باقی مہمان ہیں، یہ 3 صاحبان آئے ہوئے ہیں، تو میں ذرا ان سے پوچھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ اہل حدیث سے۔ آپ کا؟ اہل حدیث سے۔ اور محترم آپ کا؟ اہل حدیث، ہاں اہل حدیث سے، ان کا تعلق ہے اہل حدیث سے۔ تو اب بات کیونکہ یہ چل رہی تھی کہ بات یہی تھی کہ یہ جو ہے سید بیگ صاحب یہ اہل حدیث بن جائیں اور سید بیگ صاحب کی دعوت کی ان کی طرف کہ یہ مسلم بن جائیں، تو اب اسی کی طرف آ جائیں گے۔ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہی بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی طرف آئیں گے کہ اس وقت ہمارے درمیان بحث و مباحثے اور مناظرے جو ہو رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں۔ اب قرآن مجید کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر
اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس نام کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس نام پر ایک الگ فرقہ بنا ہوا ہے اور فرقہ بندی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے. اس کے مقابلے میں جب ہم نے ان کو فرقہ کہا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ غلط ہیں کیونکہ آپ کا یہ نام، یہ جماعت، یہ نہ اللہ سے ثابت ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کے نعم البدل ہم ابھی ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے اس کو چھوڑتے ہیں تو جناب صدیق رضا صاحب کے اصول جو قرآن کریم کی آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ آپ انصاف کریں. اب انصاف کس طرح کریں گے؟ ہم انکار کرتے ہیں جماعت اہل حدیث کا اور یہ اقرار کرتے ہیں، تو اس اقرار کی بنیاد پر یہ اتنی ساری کتابیں ماشاءاللہ ہو سکتے ہیں ہماری اس سے اصلاح ہو جائے. ہم قرآن کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی، یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی کے مقابلے میں ہم جماعت اہل حدیث یا اہل حدیث نام کا ثبوت مانگتے ہیں کہ اس نام پر فرقہ کیوں بنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں موت جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور موت تمہیں نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں. وقت کے اختصار کی وجہ سے یہ چند آیات جو کتاب اللہ سے میں نے پیش کر دی ہیں اسی پر انشاءاللہ آپ انصاف کریں گے. اب آتے ہیں جماعت کی طرف. اہل حدیث نام کا انکار اور پھر جماعت اہل حدیث کا انکار، یہ ہم نے کر دیا کہ یہ نام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے جمتے رہو. ہم پہلے دیوبندی تھے، مختلف فرقوں سے ہمارا تعلق تھا، اس کو ہم نے اسی لیے چھوڑا کہ وہ سب کچھ قرآن و سنت سے ثابت نہیں تھا. جب جماعت المسلمین کے ارکان نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کر دیا تو اس کے بعد ہم نے ان کی تقلید کو چھوڑ کر قرآن سنت کی طرف آ گئے اور ہم نے انصاف کیا اور ابھی اسی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے مسلم نام قرآن کریم سے اور جماعت المسلمین نام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ثابت کر دیا. ہم ہیں مسلم اور جماعت المسلمین سے ہمارا تعلق ہے. اگر یہی مسلم نام اور جماعت المسلمین نام یہ غلط ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اسی سے ہمیں جماعت اہل حدیث یا اہل حدیث ثابت کر دیں تو انشاءاللہ یہاں سے ہم سب متفق ہو کر ایک گروہ نکلیں گے اور ہمارا عقیدہ ایک ہوگا. اور باقی جو بیت وغیرہ ہے اگر یہ بھی ہماری آپ کہتے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنی آپ جتنی بھی غلطیاں بتائیں ہم ان کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے یہ بیت جو نہیں کرتا وہ بھی مسلم رہے گا، جو بہت کچھ کرتا ہے گناہ کے کام وہ بھی مسلم رہتا ہے. تو بتائیں کہ یہ تمام جرائم کے کرنے کے باوجود آپ کے تمام اعتراضات کو تسلیم کرنے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ اب ہمیں رستہ بتائیں ہمیں کس طرف جانا ہے، اگر جماعت المسلمین غلط ہے یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ جماعت اہل حدیث حق ہے اور اسی کا ثبوت قرآن و سنت سے دے دیں، اور اگر اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مسلم اور جماعت المسلمین نام کو رد کر کے ہمیں کوئی صحیح رستہ بتائیں. انشاءاللہ ہم اسی کی طرف چلیں گے. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. دیکھیے میرے بھائی نے بہت ساری باتیں کی تو اہم بھی تھی اور غیر اہم بھی تھی. تمام باتوں کا تو جواب نہیں ہو سکتا، جو اہم باتیں تھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اہل حدیث صحیح ہے یا جماعت المسلمین؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن و حدیث سے. ایسا ہی ہے
جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوا وہ صحیح ہے، جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا غلط، خلاف ہوا وہ غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں نام کا ثبوت دو، اہل حدیث نام کا ثبوت دو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین۔ یہ کوئی ایسی حدیث پیش کریں، قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ جماعت المسلمین نام ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث کے نام ہونے کا انکار کرتا ہوں، ایسے میں محمد صدیق رضا اور ہمارے تمام ساتھی اور تمام جماعت اہل حدیث اس بات کا انکار کرتے ہیں، اہل حدیث بھی، کہ جماعت المسلمین کے نام ہونے کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ غور سے سمجھے میری بات کو نور الامین بھائی، توجہ سے سعید بھائی، تمام ساتھی، کوئی ایک ایسی آیت، کوئی ایک ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے جس سے یہ ثابت ہو کہ جماعت المسلمین نام ہے۔ اگر اہل حدیث نام ثابت نہیں کر سکتے، وہ غلط ہیں، تو آپ بھی جماعت المسلمین کو نام ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ بھی غلط ہیں، یقیناً غلط ہیں۔ معیار دگنا نہیں ہونا چاہیے، ریزن ایک ہی ہے، غلط آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ نام کا نہیں ہے۔ میں نے کہا سب سے بہترین، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ میں نے آپ کو مثال پیش کی کہ آپ کے نزدیک بیت چھوڑنا کیا ہے؟ اسلام چھوڑنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے سامنے میں نے ان لوگوں کے قول پیش کیے جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، صحابہ کرام کی تعریف قرآن کرتا ہے یا نہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرار دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، صفحہ نمبر 790 تاریخ الاسلام والمسلمین، شائع کردہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ۔ اسی کے اندر میں نے دکھایا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ امام کا خلیفہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے مروان کی بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کے لیے مروان کی بیعت نہیں کی انہوں نے، وہ خلیفہ تھا۔ عبد الملک بن مروان کی بیعت نہیں کی، وہ خلیفہ تھا۔ صفحہ نمبر جناب والا میں نے آپ کو بتایا تاریخ الاسلام والمسلمین 798۔ میں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، سیدہ فاطمہ کے شوہر، انہوں نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 683۔ میں کہتا ہوں اہل مدینہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اصول کے مطابق، آپ کی فلسفی کے مطابق، آپ کے مسعود احمد صاحب BSc کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق غیر مسلم اور اسلام کو چھوڑ دینے والے ثابت ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ الحمدللہ میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، آئندہ بھی دوں گا۔ آپ نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس میں 2 لفظ ہیں، ایک کیا ہے؟ جماعت، ایک کیا ہے؟ امام۔ آئیے ان کے لٹریچر سے سمجھتے ہیں۔ جس کا انکار کفر ہے، جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے۔ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے جماعت المسلمین کا تعارف کے اندر، تو کفر نہیں کیجیے گا۔ مجھے یقین ہے آج آپ کفر نہیں کریں گے، کافر نہیں ہوں گے، اپنے لٹریچر میں لکھے ہوئے بات کو مانیں گے۔ انہوں نے کیا کہا جی؟ اللہ کے رسول نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو ہم جماعت میں شامل ہو گئے۔ دیکھیے جماعت کا مطلب کیا ہے، 2 لفظ ہیں اس میں، جماعت اور مسلمین اور امام، 3 باتیں۔ امامہم سب کا مطلب الجماع، الجماع کے معنی انہوں نے لکھے یعنی منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت۔ الجماع کے معنی کیا بتائے؟ یعنی کا لفظی معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت۔ کیا ان کی جماعت اللہ کے دین کو نازل، یہ ان کی کتابیں دیکھیں، میری نہیں ہے، یہ دیکھ لیں آپ، جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات، مسعود احمد صاحب امیر جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی شائع کردہ ہے یہ کتاب۔ اس کے صفحہ نمبر 2 میں شروع میں ہی لکھا ہے کہ الجماع یعنی منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اب دوسرا مسئلہ کیا رہ گیا؟ امیر اور امام کا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتابیں امیر کی اطاعت۔ کون سی کتاب ہے جی؟ امیر کی اطاعت، جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی شائع کردہ۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہو، صفحہ نمبر 14 کے اندر یہ دیکھیے اوپر، آپ سب اردو پڑھنا جانتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے، کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے۔ ان کا امام حکمراں ہے؟ حکمراں نہیں ہے، محکوم ہے، حاکم نہیں ہے، محکوم ہے، حکومت مانگنے کی دعا کرتا ہے۔ انہی کے کتاب میں دکھاؤں گا، اشتیاق صاحب نے کہا رضوان اللہ خیراتی کو جو ایک معترض کے اعتراض میں کہ میں آہستہ آہستہ عمارت مل جائے۔ آگے چلیے، دوسرا لفظ کیا ہے جی؟ امیر کا۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الاسلام والمسلمین ہے، اس کا صفحہ میں دکھاتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر جناب والا 654 ہے۔ اس کتاب کے اندر مسعود احمد BSc صاحب نے کوڈ کی ہے حدیث، اس کے اندر یہ بات کوڈ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق بات پرس ہوگی۔ نمبر 3 اور نمبر 3 میں کیا پیش کیا انہوں نے؟
یہ دیکھیے نمبر 3 صحیح بخاری کتاب الاحکام، صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب فضیلۃ الامام العادل عن ابن عمر، حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے، اس سے اس کی رعیہ کے متعلق بات پرس ہوگی۔ اشتیاق صاحب پاکستان گورنمنٹ کی رعایا میں شامل ہیں یا حاکم ہے پاکستان کے؟ بتایا جائے مجھے، پاکستان گورنمنٹ کی رعایا میں شامل ہے یا حکمراں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگر مانتے ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر کے منہ نہ پھیرنا۔ اللہ کے رسول نے کیا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو رسول کی بات واضح ہو جانے کے بعد چھوڑ دے تو وہ جہاں پھرنا چاہے گا پھرے گا، آخر میں مجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ مختصر میں ترجمہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ امیر کون ہوتا ہے؟ حکمراں، اور امیر کی کیا ہوتی ہے؟ رعایا۔ اشتیاق صاحب حکمراں نہیں ہے، وہ خود رعایا میں شامل ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کا شناختی کارڈ اپنی جیب میں رکھنے، شناختی کارڈ کا رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان گورنمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ رعایا ہیں، رعایا۔ اللہ کے رسول نے کس کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا؟ حدیث پڑھتے تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جس رسول نے امام کا حکم دیا اسی رسول نے یہ بتایا امیر کی اطاعت کے اندر صحیح مسلم شریف کی حدیث صفحہ نمبر 14 کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فالامام الذی علی الناس راع، عربی میں ترجمہ کس نے کیا؟ مسعود احمد بیسی صاحب نے، کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اس سے اس کی رعایت کے متعلق بات پرس ہوگی۔ میں نے آپ کو امام کا مطلب کس سے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور حدیث کہاں سے دکھائی؟ جماعت المسلمین کے لٹریچر سے۔ جماعت المسلمین کے لٹریچر کا انکار کفر ہے، اور اسی کتاب سے کے اندر یہ آخری صفحے پر جماعت المسلمین کی خصوصیات میں لکھا ہوا ہے نمبر 7 کے اندر کہ جماعت المسلمین کے جو کچھ ہے اس کا انکار کفر ہے۔ کفر نہیں کیجیے گا امین بھائی ان چیزوں کا۔ دیکھیے اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی میں پیش کرتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام سے مراد وہی لوگ ہیں جو حاکم ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 687 ہے۔ میں کتنی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، میں قرآن کی کتنی آیات پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میرا اعتراض سیدنا علی، عبداللہ بن زبیر اور اہل مدینہ نے بیعت نہیں کی تھی، بات مسعود صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اور صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین جو آپ کے یہاں شک و شبہ سے بالا کرے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ ابھی تک اس کا جواب نہیں دے رہے اور انشاءاللہ آپ جواب نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت سے ملاقات نہیں انل منکر، اس میں ابوبکر فرماتے ہیں، ہاں حضرت ابوبکر نے فرمایا امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ اشتیاق صاحب حاکم ہے یا محکوم؟ حاکم ہے یا محکوم؟ صحیح آپ ہی بتا دیں، محکوم ہے یا نہیں؟ محکوم ہے تو وہ امام نہیں ہے۔ اور حق والا کون ہوگا؟ جو قرآن و حدیث سے چلے گا، جو اللہ کے رسول کی حدیث خود لکھ کر اس کا انکاری ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتیں خود لکھ کر اس کا انکاری ہو، وہ حق والا ہو نہیں سکتا۔ وہ اپنا نام جماعت المسلمین رکھے یا اپنا نام محمد الرسول اللہ رکھے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ ہاں نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اس طرح نام رکھ کے قادیانی نام رکھ لے تو ان کی پارٹی میں شامل۔ اصل چیز اہمیت عقیدہ کی ہے، اور میں آپ کو قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جماعت المسلمین شامل ہوئے، امام تو حکمراں کو کہتے ہیں، اب آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ تو حکمراں ہے ہی نہیں، وہ تو محکوم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جی حکومت میں ایسا ایسا مل جائے گی۔ پھر اسی کتاب سے کے اندر انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حکومت کے سربراہ کو خلیفہ یا امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ حکومت کے سربراہ کو خلیفہ یا امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اشتیاق صاحب اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے، اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہتے۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے منہاج المسلمین۔ منہاج المسلمین کا صفحہ نمبر 357 ہے، نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے عادل حکمراں۔ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ حدیث میں لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں الامام العادل۔ امام کے معنی کیا کیے؟ حکمراں۔ عادل تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا، نوشیروان عادل بڑا مشہور ہے، عادل معنی انصاف کرنے والا۔ الامام العادل، امام کے معنی کیا کیے جی؟ عادل حکمراں۔ امام کے معنی کیا کیے؟ حکمراں۔ امام حکمراں کو کہتے ہیں، اشتیاق صاحب حکمراں نہیں ہے۔ اشتیاق صاحب کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا کے ماننے والے قادیانی کہتے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی اس کا مطلب ہے۔ جیسے اس آیت سے غلام احمد قادیانی مطلب نہیں ہے، ایسے جماعت المسلمین سے مراد آپ کی جماعت المسلمین نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہی کی کتابوں کے اندر قرآن و حدیث لکھا ہوا ہے، اور آپ ہی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الجماع یعنی منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت، اللہ کا جو نازل شدہ دین ہے اس کو۔ ٹائم ہو گیا؟ جب ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ اچھا، منزل من اللہ دین یعنی جو اللہ کی طرف سے دین نازل ہوا اس کو حکومت، اس کو نافذ کرنے والی حکومت کو الجماع کہا جاتا ہے۔ میں نے قرآن و حدیث سے اور آپ کی کتابوں سے دلائل دیے، ان کا جواب بھی مجھے دیجیے گا، پھر اس کے بعد جو آپ باتیں پوچھیں گے تو میں اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔
اور ان کا موقف بھی سنا، اور میں نے شروع ہی میں بتا دیا کہ جو کچھ مثال کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ امام سے مراد خلیفہ اور حکمراں ہیں، اسی طرح الجماعت سے مراد بھی حکومت ہے، اور بیعت کرنا یا نہ کرنا اس سلسلے میں جو انہوں نے کہا کہ بیعت نہ کرنے والا، اس کے متعلق یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی تابعین وغیرہ ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم اور یہ، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا کہ میں کس سے تعلق رکھتا ہوں، کس چیز کو ثابت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر بیعت نہ کرنا، اس پر ہم آپ سے اتفاق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیعت کے سلسلے میں جو آپ کا نظریہ ہے وہی ہمارا نظریہ ہو گیا، وہی رفع یدین پر آپ بھی وہ عمل پیرا ہے، ہم بھی عمل پیرا ہے، اسی طرح آمین بالجہر آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، فاتحہ خلف الامام کے آپ بھی قائل ہیں اور ہم بھی قائل ہیں، اس کے باوجود ہم ایک نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم ایک نہیں ہیں۔ کتنی باتوں میں؟ رفع یدین کرنے میں ہمارا اتفاق ہے، آمین بالجہر میں ہمارا اتفاق ہے، اور اسی طرح فاتحہ خلف الامام میں ہمارا اتفاق ہے۔ جب ان باتوں میں ہمارا اتفاق ہے تو اگر اس بات پر ہمارا اتفاق ہو جائے کہ بیعت نہ کرنے کے سلسلے میں جو عقیدہ آپ کا ہے وہ ہم رکھ لیں، تو اس کے بعد ہمیں آپ کس طرف لے کر جائیں گے؟ ہمیں وہ جماعت بتائیں، وہ رستہ بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات کو طول دینا اور اعتراضات نکال دینا، میں مسعود صاحب کے اگر تمام کتابوں کو اس وقت خیر بات کہہ دوں، یہ جتنی بھی کتابیں لے کر آئے ہیں مجھے رستہ دکھائیں، میں انشاءاللہ اسی کی طرف جاؤں گا۔ میں اپنے مختصر سے زیادہ بات کو طول نہیں دے رہا، اور آپ جو ہے جتنی کتابیں لے کر آئے ہیں اسی سے ہمیں رستہ دکھائیں، ہم انشاءاللہ اسی طرف جائیں گے۔ اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کس جماعت کو ثابت کر رہے ہیں اور خود آپ کا تعلق اس وقت کس سے ہے، کیونکہ جو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کا تعلق انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ہم اہل حدیث سے ہمارا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ اگے بھی انہوں نے سوال کیا کہ اسی جماعت مسلمین کو قبول نہیں کرتے، ساری گل مان لینے ہیں۔ پہلی تو گل ہے کہ جہے 73 فرقے حدیث سارے ان صحیح سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ جنت جائے گا، 72 جہنم سے جان گے، ٹھیک ہے۔ جماعت المسلمین کا انکار کر دیتا تھی، باقی رہ گئے 72، انہاں 72 دے وچوں ایک حق تے ہے، تسی اس فرقے نو، اس گروہ نو ثابت کرو قرآن و حدیث نو، سارے اسی چھڈ کے ادھر چل پے۔ بات ہے حق قبول کرنے دی۔ سوال سمجھ گیا نا؟ صحیح بھائی، اصل میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سوالات کا آپ کی بات تو پوری ہوئی تھی نا، ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں اگر آپ بات مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مجھے موقع دیا کریں، میں 7 منٹ بولوں گا، 7 منٹ کا ٹائم نوٹ کر لیں، آپ بھی 7 منٹ اگر کم میں بولنا چاہوں تو میں بولوں گا، آپ بھی بولیے گا۔ دیکھیں صحیح صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کو سوالات کا پورا موقع دیا جائے گا، میں بیٹھا ہوا ہوں نور الامین بھائی کے سامنے، آپ جو سوال پوچھیں گے مجھے یاد ہوگا انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، تھوڑا سا آپ صبر کر لیجیے، اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں نور الامین بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ جو کتابیں لے کر آئیں ان کتابوں سے مجھے سیدھا راستہ سمجھائیں، میں سمجھ لیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بیعت کے مسئلے پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بس مفروضہ نہیں ہے، نظریات جو ہوتے ہیں نا، عقیدہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جس کو پختگی سے بندہ اپناتا ہے۔ ایسے نہیں کہ چلیے اس کو بھی میں نے مان لیا، چلیے اس کو بھی میں نے مان لیا، یہ چلیے مان لینے والی بات نہیں ہے، بات ہے قرآن و حدیث کی۔ دیکھو اگر اصول ہے، اگر اصول ہے کہ بیعت نہ کرنے سے بندہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح بھائی آپ مجھے بتائیے 1400 سال کے بعد ہم اسلام کو زیادہ بہتر سمجھے مسعود دیسی صاحب یا صحابہ کرام؟ دیکھیے جب علی نے بیعت نہیں کی تو صحابہ نے کسی نے نہیں کہا کہ علی کو کفر کر رہا ہے، آپ کافر ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ اے عبداللہ آپ نے بیعت نہیں کی، آپ کافر ہو گئے۔ اہل مدینہ نے جب بیعت توڑی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بیعت توڑ دی تو آپ جماعت المسلمین سے خارج ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، کسی نے بھی نہیں کہا ان کو اسلام چھوڑنے کا نہیں کہا۔ تو دیکھیں اس نظریے کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ غلط مانتے ہیں تو صاف الفاظ میں 2 ٹوک الفاظ میں لکھ کر دیں کہ آپ کے پیش کردہ دلائل کی روشنی میں آج اس عقیدے کا اعتراف کرتا ہوں کہ امیر اور امام کی بیعت نہ کرنا جاہلیت کی موت مرنا تو ہے، لیکن جاہلیت کی موت سے مرنے سے مراد اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو بیعت نہیں کرتا وہ بھی مسلم ہے۔ تو پھر میں مانوں گا کہ آپ نے قرآن و حدیث کو، آپ کہہ رہے ہیں مجھے راستہ دکھائیں، میں نے آپ کو ایک مسئلہ اٹھا کر قرآن و حدیث دکھا دیا، آپ نے اس مسئلے پہ قرآن و حدیث کو تسلیم نہیں کیا، آگے اگر میں آپ کو کوئی راستہ بتا بھی دوں تو آپ کیسے مانیں گے؟ اب آپ اپنے اصولوں کو دیکھیں،
آپ نے ایک مسئلہ لائے, آپ کہتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث ہونے کی وجہ سے آپ فرقہ ہو گئے, اور فرقہ ہونے کی وجہ سے فرقہ بندی شرک ہے. حالانکہ فرقہ بندی شرک نہیں ہے, میں قرآن سے ثابت کروں گا. فرقہ بندی میں حدیث سے ثابت کروں گا, اور حدیث میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کوئی نہیں سمجھتا. دیکھیں, اگر اہل حدیث اور مذہب اہل حدیث کہلانے کی وجہ سے کوئی فرقہ ہو جاتا ہے تو یہ حدیث میرا بھائی پڑھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم شریف ہے, سعودی عربیہ سے, ریاض دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے, ریاض سعودی عربیہ سے. اس کے اندر لکھا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے, قد شرحنا من مذہب الحدیث واہلہ, ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر مذہب اہل حدیث کو بیان کیا. حدیث اور اہل حدیث کا مذہب, من مذہب الحدیث واہلہ, مضاف مضاف الیہ کے قاعدے میرا بھائی جانتا ہے. تو امام مسلم مذہب اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے. یہ امام مسلم آج کے نہیں ہیں, یہ سن 204 ہجری میں پیدا ہوئے, 261 میں فوت ہوئے. یہ اہل حدیث مذہب کی کتاب ہے مسلم. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اگر کوئی راوی اہل سنت ہوتا تو اس کی روایت لیتے, اگر اہل سنت نہیں ہوتا تو اس کی روایت ہی نہیں لیتے تھے. اگر اہل حدیث یا اہل سنت کہلانے کی وجہ سے کوئی فرقہ ہو جاتا ہے, کوئی کافر ہو جاتا ہے, کوئی باطل ہو جاتا ہے, تو یہ محدثین تو کافر بھی تھے, فرقہ بھی تھے, باطل بھی تھے, شرک بھی تھے. مشرک سے روایت لے ہی نہیں سکتے آپ. ان کی کتابیں اصول حدیث یہ ابھی لائیں, ابھی اس کے اندر دکھاؤں گا. انہوں نے کہا کہ دیکھا جاتا ہے راوی کے بارے میں کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا یا نہیں, اس کا تعلق کسی بدعتی فرقے سے تو نہیں تھا. اگر اس کا تعلق کسی بدعتی فرقے سے تھا تو پھر اس کی حدیث نہیں لی جاتی. اب امام مسلم کا تعلق تو ثابت ہو گیا نا, ان کی اپنی کتابیں, میں نے تو نہیں لکھی ہے, میں نے آپ کو اس کے اندر دکھایا کہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وقت شرحنا فیہ من مذہب الحدیث واہلہ, ہم نے اس کے اندر مذہب اہل حدیث اور اہل حدیث کا مذہب بیان کیا. صفحہ نمبر 6 ریاض کی جبی دارالسلام کی, قد شرحنا من مذہب الحدیث واہلہ, اور ائمہ اہل حدیث کا بھی ذکر کیا کہ ضم الروان هم ائمۃ اہل الحدیث, اہل حدیث کے ائمہ اور مذہب اہل حدیث کو بیان کیا. تو اہل حدیث مذہب تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا. آپ مسلم نہ پڑھیں, ہم اہل حدیث سے تو ہم فرقہ ہیں, یہ بھی اہل حدیث سے, یہ فرقہ نہیں ہے. آپ مسلم نہ پڑھیں, میں کوئی حدیث نہیں پڑھنے دوں گا ان کو. اب یہ کسی حدیث کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے. کیوں پڑھتے ہیں یہ حدیث تو پڑھ ہی نہیں سکتے یہ, جب ان کا تعلق فرقے سے تھا. فرقوں کی کتابوں میں کیا کام ہے ان کا؟ اصول کی بات ہے نا, میں فرقہ ہوں, میں باطل ہوں. امام مسلم فرقہ ہے, امام مسلم بھی باطل ہے. آپ امام مسلم کی اور کسی بھی محدث کی کوئی حدیث نہیں پڑھیے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے رجال نہیں دیکھے جاتے تھے, بعد میں رجال دیکھے جانے لگے. فَإِن كَانُوا مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ, اگر وہ ہوتے اہل سنت میں سے تو اس کی روایت لی جاتی. اگر وہ نہیں ہوتے, اہل بدعت ہوتے, تو ان کی روایت ہی نہیں لیتے. تو ہر راوی اہل سنت ہوتا تھا, اس کی روایت لیتے. دوسری بات یہ, ذرا غور کیجیے گا میری بات پر. صحیح آج اگر آپ سمجھنے بیٹھے ہیں, واقعی آپ کہتے ہیں میں کس جماعت کی طرف جاؤں, کسی جماعت کی طرف جانا اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ضروری ہے, فرض ہے, لازم ہے, دلیل دو, میں آپ کے ساتھ اس جماعت میں جاؤں گا. میں دعویٰ کرتا ہوں کسی بھی قرآن و حدیث کی کسی آیت میں بھی اس قسم کی کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے ہی نہیں. سرے سے ایسی پارٹیاں بے شمار بنائی جا سکتی ہیں. اسی محفل میں یہ کتابیں میں شو مارنے کے لیے نہیں لایا ہوں. ان کتابوں کے اندر سے ہی انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ایسی کئی اور جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں, صرف جماعت المسلمین نہیں, اور بھی. اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث بتائی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فالامام الذی علی الناس رائن, امام کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے. مسعود صاحب نے لکھا نا, آپ کو میں نے تاریخ الاسلام والمسلمین ان کے ہاتھ میں, وہ نوٹ کر لیں, چیک کر لیں, اس میں سے دکھایا اللہ کے رسول نے فرمایا, ترجمہ مسعود BSc صاحب کا, کہ امیر جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے. اب یہ کیا لکھا ہے؟ امام جماعت المسلمین, یہ حکمراں تھے. اشتیاق صاحب کی کوئی کتاب اٹھا دو تو ان کو لکھا ہوا ہے کہ امام جماعت المسلمین. اشتیاق صاحب کیا جماعت المسلمین کے امام ہے تو کیا حکمراں ہیں؟ میں آپ کو سمپل سی بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں امام ہے کیا. امام عربی زبان کا لفظ ہے, اردو کا تو لفظ نہیں ہے نا. مسجد میں امام ہے, اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ مسلم ہیں, تو جماعت المسلمین بھی ہے اور امام بھی ہے. تو کیا آپ جا کے اس کی بات کر لیں گے؟ نہیں کریں گے آپ. یہ امام بخاری, ان کی کتاب میں لکھا ہے امام بخاری احمد بن حنبل یہ امام ہے, تو کیا آپ امام بخاری کو حاکم سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو میرے بھائی امام جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں. اور پھر اس کتاب کے اندر میں نے دکھایا آپ کو, ان کی کتابیں نا, جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت, جو اللہ کے نازل شدہ دین کو قائم کرنے والی حکومت ہو, ان کی کون سی انہوں نے اللہ کے نازل شدہ دین کو قائم کیا ہوا ہے؟ الجماع تو یہ ہے ہی نہیں. 72-73 فرقے کی بحث آئے گی انشاءاللہ. اگر نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ اصول ہی باطل ہے کہ نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. قرآن کی آیت پیش کرو, نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. حدیث پیش کرو, کیونکہ آپ ہی نے لکھا ہے کہ جماعت المسلمین اپنی طرف سے جو کچھ نہیں کہتی, صرف قرآن و حدیث پیش کرتی ہے. پیش کرو وہ آیت جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. پیش کرو وہ حدیث جو کچھ قرآن صفحہ 28 کے اندر اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جماعت المسلمین اپنی طرف سے, ہم تو صرف وہی کہتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وہ آیت پیش کرو کہ نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے, سمجھ رہے نا. وہ حدیث پیش کرو, کس نے آپ کو بتایا؟ اللہ نے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, ٹھیک ہے, دارالسلام ریاض کی چھپی ہوئی. اس کے اندر یہ بات صفحہ نمبر 625 کے اندر ہے, روایت نمبر 3018 یعنی 3081. اس کے اندر یہ اخبارانہ حسین, اس کے بعد انصار ان ابی عبد الرحمن وکانا عثمانین, یہ عثمانی تھے.
انہوں نے اپنا نام عثمانی رکھا، یہ فرقہ ہو گئے، اس کی روایت نہیں لینا. وہ کان علوی، اور دوسرے ابن عطیہ ہیں، یہ الوی تھے، مسلم نہیں تھے کیا؟ یہ نام رکھنے سے اگر فرقہ بنتا ہے تو محدثین کو آپ نے لکھا ہے کہ محدثین اہل حدیث سے، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جو الجماعت الکریمہ کے اندر. آپ بات کو سمجھیں، کس پارٹی کی طرف جائیں، یہ تو بالکل بچوں والا سوال ہے. آپ ایک عرصہ ہو گیا، میں اور آپ ساتھ ہی جماعت المسلمین میں تھے، آپ جماعت المسلمین میں پڑھاتے رہیں. ایک منٹ صبر کر لیں، عالم دین ہے آپ، ان کے عالم دین ہے، آپ راستہ بتائیں نا. آپ مطلب صرف یہ کہیں کہ جان چھڑانے کے لیے جی میں اتفاق کر لیتا ہوں. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں ٹھیک ہے، تحریر لکھ کر دیں کہ آپ کے دلائل کو میں مان کر آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بیعت نہ کرنا اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، لکھ کر دیں، پھر میں مانوں گا واقعی آپ قرآن حدیث کو ماننے والے. ایسے تو پھر آپ سوال کریں گے کہ جی اہل حدیث الحمد للہ حق ہے، بالکل میں ثابت کروں گا انشاءاللہ اسی محفل میں. آپ اعتراض نہیں کریں گے پھر آپ پھر وہی اسی نہج پہ جا رہی ہیں کہ بات طول پکڑتی جا رہی ہے، اور جو اصل مسئلہ ہے اہل حدیث کو انہوں نے حق کہا قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر کوئی اضافہ، کسی قسم کا اضافہ یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ اضافہ آپ بھی جرم سمجھتے ہوں گے. اہل حدیث اس لفظ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا جائے. جماعت اہل حدیث، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو جو پریشانی ہے جب اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث بن جاؤ، اور یہ کہتے ہیں جماعت المسلمین میں آ جاؤ. آ گئی بات عقائد کی، تو عقائد کی درستگی کے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا، لیکن فرقہ بندی شرک ہے. ہم کہتے ہیں اس شرک میں مبتلا ہے، اس شرک سے نکل آئے اور جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیں. رہی بات امام اور اس کی، تو انہوں نے ایک عبارت پڑھی کہ امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں. اب اس عبارت کو آپ ذرا شروع سے سن لیں. یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ احمد کی ایک عورت کے ہاں جس کا نام زینب بنت مہاجر تھا تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ بات نہیں کرتی. انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ بات کیوں نہیں کرتی. لوگوں نے بتایا کہ اس نے خاموش رہ کر حج کرنے کی نیت کی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات کرو، یہ چیز جائز نہیں، یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. یہ سن کر اس عورت نے بات کی. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں مہاجرین میں سے ایک شخص ہوں. اس نے پوچھا کون سے مہاجرین؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریش میں سے. اس نے پوچھا قریش کے کس قبیلہ سے تمہارا تعلق ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بہت سوال کرنے والے ہو، میں ابو بکر ہوں. اس نے پوچھا جاہلیت کے بعد یہ خیر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جاہلیت کے بعد یہ خیر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس پر ہم کب تک باقی رہیں گے؟ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ اس خیر پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے امام اس پر قائم رہیں گے. اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اس خیر پر اس وقت تک تم قائم رہو گے جب تک تمہارے امام اس پر قائم رہیں گے. اس نے پوچھا امام سے کیا مراد؟ امام سے کیا مراد؟ انہوں نے کہا نا کہ صحابہ کرام سے ہم زیادہ نہیں سمجھ سکتے، تو صحابی سے پوچھا گیا کہ امام سے کیا مراد ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہاری قوم میں رئیس اور شریف نہیں ہوتے تھے جن کے احکام کی اطاعت کی جاتی تھی؟ تمہاری قوم کے رئیس اور شریف نہیں ہوتے تھے جن کے احکام کی اطاعت کی جاتی تھی؟ اس نے کہا ہاں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں. اب انہوں نے حاکم لفظ کو پکڑ لیا. اب اس کی طرف آ جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو مثال دی، ابھی بھی آپ دیکھیں قبائلی جو سلسلے ہیں ان میں ان کے سردار ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، اور ان کے حکم پر وہ چلتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس رئیس کو حاکم امام سے تشبیہ دی. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ وہ رئیس، وہ بڑا جس کی اطاعت کی جاتی تھی، لوگ جس کی اطاعت کرتے تھے، تو اس سے مراد امام ہے.
اسی طرح ہمارے جو امیر ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، ہماری جماعت المسلمین ان کی اطاعت کرتی ہے، لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو تاریخ بتائی ہے اس تاریخ کے مطابق جماعت المسلمین بالکل پورا اترتی ہے کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اطاعت کی جاتی ہے، لہذا امام سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بالکل آسان الفاظ میں سمجھایا، اور یہ جو دلائل دے رہے ہیں میں اس سلسلے میں ان سے یہ کہہ چکا ہوں کہ جیسے یہ ادھورا انہوں نے بیان کر دیا، انہوں نے ادھورا بیان کر دیا کہ امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں، اور آگے جو مثال بیان کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ بیان نہیں کی، کیونکہ اس سے پھر جو قبائل کے بڑے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں آتے ہیں، لیکن اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی قبائل ہیں سب کے بڑے ہیں، آپ دیکھیں وہ جو بستی صاحب تھے وہ بھی اپنی قوم کا بڑا تھا، ان کی اطاعت کی جاتی تھی، لیکن وہ محکوم تھا، یہ کہتے ہیں نا کہ اشتیاق صاحب محکوم ہے، وہ بھی محکوم تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں ایسا مسلم آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس کی اطاعت کی جاتی ہو، جو امیر ہو اور امام ہو۔ اچھا، یہ معاملہ تو ہو گیا کہ امام سے مراد جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے خلافت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک رئیس کی مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ امام سے مراد وہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ یہ پھر آگے اگر اہل حدیث کو نہیں مانتے تو پھر یہ کسی بھی کتاب سے، حدیث کی کتاب سے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ اہل حدیث تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اہل حدیث کا مذہب بیان کیا ہے، اہل حدیث کا مذہب بیان کیا ہے۔ انہوں نے خود تو اہل حدیث نہیں کہا، کسی بھی محدث کے متعلق یہ بتائیں، قرآن کریم نے تو خود بتا دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ روگردانی کرے تو تم کہو کہ گواہ رہو ہم مسلم ہیں۔ ہم تو صاف کہتے ہیں کہ مسلم نام اللہ نے رکھا ہوا ہے، اہل حدیث نام اللہ نے نہیں رکھا ہوا، اور اپنے جو آپ کے اصول ہیں کہ قرآن و سنت سے دلائل دیں گے تو آپ تیسری شخصیت کی طرف نہ آئیں، آپ جو وہ ہے امام مسلم ان کی طرف آ گئے اور ان کے متعلق ابھی رائے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے اہل حدیث مذہب بیان کیا ہے، اور اہل حدیث جیسے کہ اس کے اندر خود ہی وضاحت اصول حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اہل حدیث سے مراد وہ نہیں ہے، اور اہل حدیث اگر آپ کہلاتے ہیں تو آپ اہل حدیث کی تعریف کریں کہ اہل حدیث کون سا شخص کہلاتا ہے، اہل حدیث کون کہلاتا ہے، جماعت اہل حدیث کا قرآن و سنت میں کیا ثبوت ہے، اور باقی جو ہے آپ نے جو عثمانی اور وغیرہ کہہ دیا، یہ جس طرح کے ہمارے نسبتیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ نسبتیں ان کے عثمانی اور علوی وغیرہ تھے، اس بنیاد پر کوئی فرقے نہیں بنے تھے، ورنہ عثمانی فرقے کا امیر کون تھا۔ دوسری بات کہ اس وقت میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن کو سمجھانے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے کہ محترم میں آپ سے پوچھتا ہوں اہل حدیث سے آپ کا تعلق ہے، اس کا کوئی امیر ہے؟ امیر ہے، مجھے حق ہے، کوئی امیر ہے؟ ہاں امیر ہے۔ نہیں میں ان سے اس لیے پوچھتا ہوں، آپ نے صحیح صاحب کو مخاطب کیا تھا نہیں کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں، آپ کریں گے، آپ کریں، آپ کو اجازت ہے، امیر ہے نا؟ ہاں امیر ہے، آپ مخاطب کیا ابھی موجودہ کوئی امیر ہے نا؟ کوئی بات نہیں، مناظرہ نہیں ہو رہا، ہاں تو امیر ہے، اور امیر سے مراد یہ حکومت لیتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق اہل حدیث سے ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا امیر موجود ہے، اور امیر سے مراد آپ کے نزدیک سمجھتے ہیں کہ وہ خلاف حکمراں ہے، تو آپ پھر یہ ثابت کریں کہ اگر آپ نے اپنا کوئی امیر بنا لیا ہے، آپ نے اپنی جماعت بنا لی ہے، تو اس جماعت کا ذرا ثبوت دیں، اور جو امیر کا لفظ آپ نے اس کے لیے چن لیا ہے اس کا بھی ثبوت دیں۔ ہاں اس کی بنیاد پر آپ بتائیں۔ اور اہل حدیث حق آپ نے کہا، حق بھی اس کو ثابت کریں، جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کہیں پر بھی یہ کہا ہے کہ جماعت المسلمین نام ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ
जमात उल मुस्लिमीन नाम है, ठीक है। अब ये साबित करें कि अहले हदीस हक है। अगर ये इसी का जवाब नहीं दे सके तो समझ लो कि वही जवाब है इनका, जमात उल मुस्लिमीन नाम है, अहले हदीस हक है। देखिए, आप कह रहे हैं कुरान और हदीस से कोई इजाफा बर्दाश्त नहीं करते, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे ये किताब दोबारा से दे दीजिए, तारीखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। इसमें इन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैंने इबारत पूरी नहीं पढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक का कौल, अबू बकर सिद्दीक का कौल है ना भाई अमीन साहब, ऐसा ही है ना। अब देखिए, ये इनकी किताब है सलातुल मुस्लिमीन, ये है, इसका सफ़ा नंबर 348 है। इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि सहाबा और ताबईन का अमल तसलसल बताने के लिए पेश किया गया है, ना कि बतौर दलील के। सहाबी की बात इनके यहाँ सिरे से दलील ही नहीं है। ये सलातुल मुस्लिमीन सफ़ा नंबर 348, नोट करें इस बात को, इसका जवाब दीजिएगा। सहाबा और ताबईन का अमल तसलसल बताने के लिए पेश किया, ना कि बतौर दलील के। सहाबा की बात तो आपके यहाँ दलील है ही नहीं, हमारे यहाँ दलील है, हमने बतौर ताईद के पेश किया था। मैंने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की आपके ही किताबचे से, आपके ही किताबचे से, ये सफ़ा नंबर 14 खुला पड़ा है मेरे सामने, अमीर की अतात, इसमें लिखा है इमाम जो लोगों पर हुक्मरान होता है उससे उसकी राय के मुताबिक बात पुरस होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैंने आपको इसी किताब के अंदर से अमीर जो लोगों पर हुक्मरान होता है 654 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, उसका जवाब कहाँ है? उसका जवाब कौन देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमीर लोगों पर हुक्मरान होता है उससे उसकी राय के मुताबिक बात पुरस होगी। फिर आपने जो ये तासुर देने की कोशिश की कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उनको ये फरमाया था, तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। आपने कबाइली की मिसाल दी इसके जवाब में, उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी कौम में रईस और शरीफ नहीं होते थे की बात कर रहे हैं। जब इस्लाम आ गया, जमात का निज़ाम कायम हो गया, तो उसके बाद कबाइली सरदारों की कोई हैसियत नहीं रहती है सिवाय ये कि अमीरुल मोमिनीन उसको नाफिज कर दे। तो अगर कबाइली सरदार होता है तो पूरे इलाके में उसका राज भी चलता है। इश्तियाक साहब का कहाँ राज चलता है? इश्तियाक साहब अपने आप को कबाइली सरदार समझते हैं या जमातुल मुस्लिमीन का इमाम समझते हैं? बताएं ना, कौन सा इमाम समझते हैं? कबीले का सरदार समझते हैं अपने आप को। किस कबीले के सरदार हैं? उनका रांगड़ कबीला है, वो रांगड़ कबीले के सरदार नहीं है। मैं जानता हूँ उनको, रांगड़ कबीले से उनका ताल्लुक है, रांगड़ कबीले के वो सरदार नहीं है। अगर वो हैं तो इसका सबूत दें। अब यहाँ पर जो बात चल रही है इमाम से, वही लोग मुरादे जो लोगों पर हाकिम होते हैं। ये नस से वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं जो हाकिम होते हैं। अबू बकर ने एक मिसाल तो दी, लेकिन मिसाल के बाद उससे बड़ी चीज समझाई कि इमाम जो लोगों पर हाकिम होते हैं, इमाम महकूम नहीं होते हैं। अगर कबाइली सरदार भी होता है तो कबाइली सरदार अपने कौम का महकूम होता है, इमाम लोगों पर हाकिम होते हैं। ये अल्लाह के रसूल की हदीस से मैंने आपको अमीर की अतात सफ़ा 14 तारीख इस्लाम से दिखाई। लिहाजा सहाबा की बात आप बतौर दलील के पेश कर ही नहीं सकते। सलातुल मुस्लिमीन से मैंने आपको हवाला दे दिया। अब ये देखें, ये आपकी किताब है, इसमें आपने बैत के बारे में ये लिखा हुआ है, वकार अली का खुरूज, ये आईनादार के अंदर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 530 के जो चीज इसमें लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस हदीस की रूह से बैत शरायत ईमान में से है, वरना जाहिलियत की मौत मरेगा, यानी कुफर की मौत मरेगा। बैत आपके शरायत ईमान में से है। मैंने आपको बताया कि अहले मदीना ने बैत नहीं की। मैंने आपको बताया अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 3 खलीफा की बैत नहीं की। मैंने आपको बताया हज़रत अली ने 6 महीने तक बैत नहीं की। मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला बिन मुती और दूसरे हंदला सहाबी ने बैत नहीं की। इसका जवाब तो अभी तक आपने दिया ही नहीं। आपके रूह से शरायत ईमान सहाबा की मुकम्मल नहीं थी, आपके रूह से। फिर आपने कहा था कि जी चले मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैंने कहा इत्तफाक की तहरीर दें, आप उस बात को यज़म कर गए। आपने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अगर आप इत्तफाक करते तो इत्तफाक की तहरीर दें, अगर वाकई आप कुरान और हदीस को मानते। उसके बाद जनाबे वाला आपने कहा उस्मानी और अलवी की बुनियाद पर फिरके नहीं बनते। आपने खुद ही कहा है ये बात। अगर उस्मानी और अलवी की बुनियाद पर फिरके नहीं बनते तो अहले हदीस की बुनियाद पर कैसे फिरका बन जाता है? समझाए ना। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये किताब है आपकी, आपके अमीर मोहम्मद इश्तियाक साहब ने लिखी है। इसके अंदर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 31 के अंदर, कुरान मजीद और सही हदीस के अमीर मुताले से मालूम होता है कि जमात सही जमात होगी, बाकी तमाम फिरके। फिर आगे जाके लिखते रहा मामला अहले सुन्नत और जमात का, रहा मामला अहले सुन्नत और जमात का, तो अहले सुन्नत बतौर सिफत के जमातुल मुस्लिमीन ही हो सकती है। अहले सुन्नत को सिफत के तौर पे मानना कुरान और हदीस में इसकी दलील का है। आप भी बिदअती हैं, फिर तो आप भी फिर कहें आपने आपको बतौर सिफत के अहले सुन्नत मानते हैं। अगर अहले सुन्नत की आयत है तो पढ़ के सुनाओ। आपने मुझसे कहा कि जमातुल मुस्लिमीन नाम है इसकी, मैंने आपसे दलील मांगी थी, तो आपने कहा, फिर मैंने कहा कि अहले हदीस हक हैं। तो आपने कहा कि अगर मैं जिस तरह आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, आप इस बात का जवाब नहीं दे सके, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर नहीं होंगे, जरा सा फर्क है थोड़ा सा। ये मेरा जुमला है।
آپ نے یہ میرا جملہ ہے، میں نے کہا ہے، لیکن آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین کا نام جماعت المسلمین رکھا، مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول نے جماعت المسلمین رکھا تھا، اس لیے آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث پیش کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اہل حدیث ہے کس نے کہا؟ صدیق رضا نے. اٹ از ناٹ اتھارٹی، آف کورس یہ کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے صدیق رضا، ٹھیک ہے آپ نہ مانیں، لیکن آپ کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث سے. قرآن و حدیث سے الحمدللہ ہم ہی عمل کر رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ نے کہا مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا. یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مصنف مسلم ابی شیبہ، کون سی کتاب ہے مصانیف کے اندر، سنن کے اندر کون سی ہے؟ آپ نے کہا قرآن و حدیث میں کوئی اضافہ برداشت نہیں کرتا. اگر واقعی آپ مومن ہیں اور اپنی بات پر قائم ہونے والے ہیں، برداشت نہیں کرتے تو مسعود کی زیادتی کو برداشت نہ کریں، یا ثبوت لائیں یا کہیں آج اس محفل کے اندر کہ مسعود صاحب نے کفریہ بات لکھی ہے، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوخ کی ہے، اس لیے آپ پر ثبوت دینا لازم ہے. میں نے آپ کو صحیح مسلم شریف کی بات دکھائی کہ قد شرحنا فی مذہب، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے الفاظ بولے، میں نے نوٹ کیا کہ امام مسلم نے مذہب اہل حدیث بیان کیا. بھائی مذہب اہل حدیث تو فرقہ ہے نا، ہے یا نہیں؟ صدیق رضا اگر مذہب اہل حدیث بیان کرتا ہے تو فرقہ ہے، اور فرقہ بندی شرک ہے، شرک ہے تو لہٰذا مسلم نہیں ہے، مسلم نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے. امام مسلم کو اب رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو مذہب اہل حدیث بیان کر رہے ہیں. اگر مذہب بیان کرنا، بھائی ایک مسلمان کا ایک مسلم کا فریضہ کیا ہے؟ دین بیان کرے یا مذہب؟ بتائیں. دین بیان کرے نہ کہ مذہب. آپ تو کہتے ہیں امام مسلم نے مذہب اہل حدیث بیان کیا، یہ آپ کے جملے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات. اگر امام مسلم نے اہل حدیث مذہب بیان کیا تو آپ کے اس جملے سے امام مسلم دین اسلام سے گئے. آپ حدیث نہیں پڑھ سکتے امام مسلم کی کوئی سی بھی. آپ مجھے لکھ کر دیں کہ امام مسلم کی تمام حدیث سے باتیں ہیں کیونکہ اس نے مذہب اہل حدیث بیان کیا، یہ تو آپ نے بھی مانا ہے، یہ تو آپ نے بھی مانا ہے. آپ نے اپنی کتاب کے اندر، یہ آپ کی کتاب ہے میرے سامنے، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے صفحہ نمبر 5 الجماعت القدیمہ. پہلے مجھے بتائیں یہ الجماعت القدیمہ کیا ہے؟ آپ نے الجماعت القدیمہ کون سی جماعت کو کہا؟ یہ نام آپ نے کہاں سے رکھا؟ اسی کے صفحہ نمبر 5 کے اندر آپ نے لکھا ہم بھی محدثین کو اہل حدیث کہتے ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے محدثین کو اہل حدیث کہنے کی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے محدثین کو اہل حدیث کہنے کی؟ اللہ کے رسول نے محدثین کو اہل حدیث کہا، اللہ نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، کس نے کہا محدثین کو اہل حدیث کہنا؟ بتائیں اس کی دلیل دیں. اگر اہل حدیث کہنا بدعت ہے تو محدثین کو کیوں کہتے ہیں بھائی اہل حدیث؟ کیوں کہتے ہیں؟ دلیل دو، قرآن و حدیث سے دلیل دو، قرآن و حدیث سے دلیل دو. صفحہ نمبر 5 الجماعت القدیمہ. یہ میرے بھائی اس طرح سے بات نہیں چلتی. امیر سے مراد حکومت اور حکمران، یہ میں نے آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی. میں نے آپ کو یہ بھی پیش کیا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے جماعت سے مراد اللہ رب العالمین کے نازل شدہ دین کو قائم کرنے والی الجماع. اس کا حکومت، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. کہ ہم نے مذہب اہل حدیث بیان کیا ہے امام مسلم کے متعلق، تو کچھ بیان کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر فرعون کے یا اور بڑے بڑے کافروں کے جملے قرآن کریم سے میں بیان کر دوں، یا میں کوئی کتاب لکھوں اور اس میں کسی کے قادیانیوں کے عقائد بیان کر دوں، میں یہ لکھوں کہ اس میں نے قادیانیوں کے عقائد بیان کر دیے ہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ میرا تعلق قادیانیوں سے ہے، کیونکہ میں نے ان کے عقائد بیان کیے ہیں، میں نے ان کا مذہب بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام مسلم کوئی جماعت اہل حدیث سے ان کا تعلق نہیں تھا. جماعت اہل حدیث، ٹھیک ہے. تو کسی کا مذہب بیان کر دینا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا تعلق اسی فرقے سے ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کتاب نہیں پڑھتے. کتاب نہ پڑھنا یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کو ہم غلط بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کتابیں ان کی پڑھتے ہیں. آپ ہمیں غلط سمجھتے ہیں لیکن ہماری کتابوں سے ابھی تک تمام کے تمام وہ حوالے جات پیش کر رہے ہیں. تو کیا اس سے آپ جماعت المسلمین کے اندر آ گئے؟ ایسا نہیں ہے. آپ جماعت المسلمین سے باہر ہیں اور جماعت المسلمین کی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں. اسی طرح اگر انہوں نے مذہب اہل حدیث بیان کیا ہے اور وہی لے کر آئے ہیں، حدیث لے کر آئے ہیں جماعت المسلمین والی، تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ ان کا تعلق جماعت اہل حدیث سے نہیں تھا. جماعت اہل حدیث سے اگر ان کا تعلق ہو اور آپ ثابت کریں کہ جماعت اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا تو پھر میں ان کے متعلق بتا دوں گا کہ ہاں ان کے متعلق ہماری رائے کیا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اصول حدیث کی کتابیں دیکھ لیں تو راوی کے شرائط میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا راوی مسلم ہو.
تو جتنے بھی محدثین ہیں ہم ان کو مسلم سمجھتے ہیں، کیونکہ احادیث انہوں نے بیان کی اور یہ ان کے لیے شرائط محدثین نے بیان کی ہے کہ اس کا راوی مسلم ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ تو محدثین ہمارے نزدیک مسلم تھے، اور بحیثیت ایک علم کے جس کی وضاحت ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اہل حدیث کس کو کہا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث کا لفظ اور اس کی تشریح کہیں پر بیان نہیں کی، بلکہ محدثین نے یہ فن حدیث کے سلسلے میں اور ان ائمہ کے سلسلے میں یہ بیان کیا ہے۔ لہذا جو تشریح انہوں نے کی ہے اس کے مطابق آپ بتائیں، ہم ان کو اسی طرح اہل حدیث مانتے ہیں کہ اس نے وہ کتابیں لکھا ہو، یاد کیا ہو، اس نے شہروں اور دیہاتوں کا سفر کیا ہو، یہ اہل حدیث کی تعریف ہے۔ لیکن ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اگر ہم منسوب کرتے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث کے ارکان کہتے۔ تو بات کو گھمائے پھرائے نہیں، سیدھا سادہ جواب دے۔ پہلے یہ کہ اپنا جو تعلق ہے وہ ثابت کرے، کیونکہ ابھی تک یہ شبہ ہے کہ آپ کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے یا نہیں، اور جماعت اہل حدیث سے اگر آپ کا تعلق ہے تو جن صاحبان کو ہم مطمئن کرنا چاہتے ہیں ان کے عقائد آپ کے عقائد سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ آپ امیر سے مراد خلیفہ اور حکمراں لیتے ہیں، اور اس وقت جو ان کے امیر موجود ہیں وہ حکمراں اور خلیفہ نہیں ہے۔ لہذا دو ٹوک الفاظ میں آپ معاملے کو ختم کریں کہ جس طرح اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ میری بات ہے، اہل حدیث حق ہے، اہل حدیث حق ہے کہ یہ میری بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ مسعود صاحب کی بات ہے، وہ قرآن مجید کے اندر یا اس کے اندر کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جماعت المسلمین کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ہم کہتے ہیں ہم جماعت المسلمین ہیں، اب یہ آگے یہ کہیں گے کہ یہ جملہ ثابت کریں کہ ہم جماعت المسلمین ہیں، اب اس کے بدلے میں کچھ اور کہا جائے گا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر اس کے لیے جملہ کون سا کہا جائے گا؟ جو جملہ آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ جملہ آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں مسعود صاحب کے اس جملے کو نہیں مانتا کہ جماعت المسلمین کا نام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن جماعت المسلمین کے الفاظ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ تو فرمایا کہ جماعت المسلمین کے ساتھ سمٹ جاؤ، ٹھیک ہے، اب آگے اس جملے سے میں انکار کر دوں۔ یہ آپ بتائیں کہ جماعت المسلمین جو ہم پیش کر رہے ہیں، نام کے الفاظ کو آپ حذف کر دیں، ہمارا تعلق جماعت المسلمین سے ہے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اور اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث جو میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، وہ اضافہ اہل حدیث نام اگر کہیں پر ثابت ہے تو یہ جماعت کا لفظ یہ کون سی حدیث کے اندر یا قرآن کی کس آیت کے اندر جماعت اہل حدیث یہ موجود ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، اور جب اس کے اندر نہیں ہے اور جماعت المسلمین کا ثبوت اس کے اندر موجود ہے تو آخر پھر آپ اس کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، آگے پھر بتایا کہ صحابہ بطور دلیل جو ہے انہوں نے وہ صلاۃ المسلمین کی عبارت پیش کی 348 صفحے پر کہ یہ صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ ہم نے تسلسل بتانے کے لیے نقل کیا ہے، نہ کہ بطور دلیل۔ تو تسلسل بتانا اس لیے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ثابت کر دیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام بھی ایسا عمل کرتے تھے۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علانیہ کوئی چیز آ جائے وہاں پر پھر کسی کی تشریح نہیں چلے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کی ہے اور اس کے بعد کوئی شخص اس کے خلاف تشریح کر دے تو اس کو دلیل نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی ہے اور صحابی نے اس کی تشریح کر دی ہے تو پھر ہم اس تشریح کو مانیں گے، اور ہماری کتابوں کے اندر کئی چیزیں ایسی موجود ہیں جس کو ہم صحابہ کے حوالے سے مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت اس میں موجود نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا عمل اور ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے نزدیک اس وقت حجت ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس کی تشریح صحابہ کرام کریں تو اس وقت ہمارے نزدیک حجت ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیے
میں ان سے سب سے پہلی تقریر میں ایک مطالبہ کیا تھا ان کی کتاب صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین سے. اس کے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ اہل مدینہ نے بیعت نہیں کی تھی, بیعت توڑ دی تھی, صفحہ نمبر 790. اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. میں نے آپ کو آپ کی تاریخ آئینہ دار ہے جماعت المسلمین کی دعوت, اس میں دکھایا تھا کہ بیعت شرائط ایمان میں ہے, بیعت شرائط ایمان میں وقار علی کے خروج میں لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں ان صحابہ کی آپ کے اصول کی روشنی میں شرائط ایمان مکمل نہیں تھی, کیا اللہ کے رسول نے ان کو شرائط ایمان تک نہیں سکھایا تھا؟ مسعود صاحب نے آپ کو سکھا دیا. میں نے آپ سے دوسرا مطالبہ کیا تھا, تاریخ الاسلام والمسلمین کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 798 کے اندر کہ عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی, مروان کی بیعت نہیں کی, عبد الملک بن مروان کی بیعت نہیں کی. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بتایا تاریخ اسلام والمسلمین کی عبداللہ بن متی نے بیعت نہیں کی, صحابی تھے, آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو حضرت علی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے 6 مہینے کا بیعت نہیں کی تو 6 مہینے تک وہ کافر تھے, آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, لیکن پھر آپ اس سے چلے گئے اور دوبارہ اس پر نہیں آئے. پھر میں نے آپ کو بار بار پہلی تقریر سے بار بار اب تک میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتابچہ آپ کا ہے امیر کی اطاعت, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام سے مراد کیا ہے جی, جو لوگوں پر حکمراں ہوتے ہیں. امام سے مراد جو لوگوں پر, اللہ کے رسول نے فرمایا امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی بات کے خلاف کسی کی بات نہیں آئے گی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے. میں نے آپ کو تاریخ الاسلام والمسلمین صفحہ نمبر 654 کے حوالے سے بتایا کہ امیر جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا. آپ نے ان کا بھی جواب نہیں دیا. جواب کیا دیں گے آپ؟ ان کو مانیں گے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جواب دینے کے لیے نہیں ہوتی, حدیث ماننے کے لیے ہوتی ہے. میں نے آپ کے امام کا مطلب قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث سے بتایا, آپ نے نہیں مانا. میں نے آپ سے کہا جماعت المسلمین کے نام ہونے کا ثبوت دو, آپ نے مجھے نہیں دیا. آپ نے کہا اہل حدیث کے نام ہونے کا ثبوت دو. الزامی جواب تب دیتے ہیں جب اصل دلیل قائم کی جائے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ پیش نہیں کرتے. تو پھر آپ نے کہا کہ یہ مسعود صاحب کا جملہ ہے. دیکھو مسعود صاحب کا جملہ نہیں ہے. مسعود صاحب کہتے ہیں مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا. اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تو یہ فعل ہوا نا آپ کا. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, قولی, فعلی اور تقریری. یہ پہلی حدیث ہے. یہ کہاں ہے؟ بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد. کس کتاب میں اللہ کے رسول نے نام رکھا تھا؟ کس کتاب میں بتاؤ, کس کتاب میں؟ میں آپ کو اس کی حدیثیں دکھاتا ہوں. اس کا نام اللہ نے یہ رکھا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یہ رکھا تھا. تو وہاں نام کے لفظ سما یسمی تسمیہ آتا ہے, یہاں پہ سما یسمی تسمیہ کا آتا ہے. پچھلی تقریر میں آپ نے ایک بات کی تھی جو رہ گئی تھی, اس کا میں جواب دوں. کہتے ہیں آپ کے لیے امیر موجود ہیں. بھائی دیکھیں, جو امیر کو مانتے ہیں وہ اس امیر کو خلیفہ نہیں مانتے, وہ امیر خود کو خلیفہ بھی نہیں کہتا ہے, نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیعت شرائط ایمان میں سے. وہ اپنے آپ کو ایک ادارے کا سربراہ سمجھتا ہے. اگر وہ استدلال کرتا ہے, اگر اس کا استدلال میں غلطی ہوگا تو اجتہاد کی غلطی کی بنا پر اس کو 1 اجر ملے گا. اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو 2 اجر ملے گا. وہ اس کو اجتہادی مسئلہ سمجھتا ہے, وہ شرائط ایمان نہیں سمجھتا ہے. آپ نے تو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بیعت شرائط ایمان میں. صحابہ نے بیعت نہیں کی, اگر شرائط ایمان ہوتی تو کیا صحابہ بیعت نہ کرتے؟ میں نے آپ کو ان تمام باتوں سے یہ مطالبات میں بار بار کر رہا ہوں, اس کا جواب دیں. آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث جماعت اہل حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے. امام مسلم نے کہا کہ قد شرحنا فی من مذہب الحدیث, ہم نے اس میں مذہب اہل حدیث بیان کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کا مذہب بیان کر رہے ہیں, مذہب بیان کر رہے ہیں تو اس کی تردید نہیں کر رہے ہیں کہیں. آپ نے کہا کہ جیسے فرعون و حامان, آپ نے لگتا ہے قرآن مجید غور سے نہیں پڑھا. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان اهديك فقل هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى. آپ نے لگتا ہے قرآن غور سے نہیں پڑھا. یقیناً قرآن میں فرعون کی بات آئی ہے, لیکن اس کا رد بھی آیا ہے. اللہ کہتا ہے انه طغى, یقیناً سرکش ہوا وہ بدماش. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ انه طغى, وہ سرکش ہوا. حامان کی بات آئی, اللہ نے حامان کا رد کیا. اللہ نے یہودیوں کی بات نقل کی تو کہا نصرانیوں کی بات, لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. انہوں نے کفر کیا. اللہ نے یہود و نصارہ کی تردید کی کہ اللہ یہود و نصارہ کی تردید میں ان کی باتیں آئی ہیں. لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب اہل حدیث کی تردید نہیں کی ہے. آپ نے جو اہل حدیث کی تعریف کی کہ اہل حدیث کو کہتے ہیں جو شہروں میں پھرتا ہو, حدیثیں سنتا ہو, یاد کرتا ہو, یہ تعریف قرآن میں حدیث میں کہاں ہے؟ آپ تو اپنی کتاب جماعت المسلمین صفحہ نمبر 28 امیر کی اطاعت, اس میں لکھتے ہیں کہ ہم جناب والا صرف قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں. تو یہ قرآن و حدیث آپ کا کہاں ہے؟ وہ قرآن و حدیث پیش کریں نا کہ اہل حدیث کی تعریف کیا ہے. ہم تو صرف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صرف وہی کہتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث میں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. یہ اہل حدیث کی تعریف جو آپ کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے تو کر رہے ہیں. بھائی صحابہ کرام کی حدیثیں نہیں یاد کراتے تھے کہ شہروں میں نہیں پھرتے تھے حدیثیں لے کر؟ کیا صحابہ کرام دوسرے شہروں میں نہیں کہتے حدیثیں لے کر؟ ان کو تو کسی نے قرآن و حدیث میں اہل حدیث نہیں کہا. اس کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. آپ کہتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو کسی کی تشریح چلے گی. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی نا کہ امام سے مراد کیا ہے؟ حکمراں. اب کیوں کسی اور کی بات چل رہی ہے؟ اللہ کے بندو اس کو سمجھ جاؤ. آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں کسی کی تشریح نہیں چلے گی. جب کسی کی تشریح نہیں چلے گی تو پھر آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا, میں نے 2 حدیثیں دکھائی. امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 14, امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے,
اور پھر اس کے بعد میں نے تاریخ اسلام امیر جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے 656 دونوں میں نے آپ کو دکھایا. اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اپنی تشریح کیوں چلا رہا ہے؟ حکمراں تو نہیں ہے, اشتیاق تو محکوم ہے. اس کا کوئی جواب انہوں نے دیا؟ آپ سوچیں بیٹھ کر. ایسے تو باتیں بہت ہوتی ہیں اہل حدیث, آپ کہتے ہیں جماعت المسلمین کے نام ہونے کا ثبوت دیں. میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ جو کچھ باتیں میں نے آپ سے پوچھی آپ ان کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے ایک بار پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں مسعود صاحب کی اس بات کو نہیں مانتا, انہوں نے جو کہا. دیکھو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کذاب. اگر مسعود احمد صاحب کی یہ بات, مسعود احمد صاحب نے کہا مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا, وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی اس بات کو نہیں مانتا. اگر آپ ان کی اس بات کو نہیں مانتے تو آپ کفر کر رہے ہیں, اپنی کتاب سے رہیں. اس صفحے میں انہوں نے یہ لکھا ہے, اگلے صفحے میں لکھا ہے جماعت المسلمین وہ جماعت جو کہتی ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے, اس کا انکار کفر ہے. آپ تو اپنی جماعت کے اصولوں کی روشنی میں کافر ہو چکے ہیں. اللہ کے بندے کفر کا مرتکب کافر ہوتا ہے. آپ تو اپنی جماعت کے اصول کی روشنی میں کفر کا انکار. آپ نے پہلے بیت والی بات میں کہا کہ میں مسعود کی بات کو نہیں مانتا. اب یہاں آپ نے صاف الفاظ میں کہا ٹھیک ہے میں مسعود کی بات کو نہیں مانتا. اگر آپ مسعود کی بات کو نہیں مانتے, مسعود کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ نہیں مانتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جماعت المسلمین وہ جماعت جو کچھ کہتی ہے اس کا انکار ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا انکار کفر ہے. جماعت المسلمین کے پاس یہ بھی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے, اس کا انکار بھی کفر ہوا کہ نہیں؟ اب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کہتے ہیں محدثین کو اس کا ثبوت دو نا قرآن حدیث سے. آپ کہتے ہیں شہروں دیہاتوں میں پھرے, شہروں دیہاتوں میں صحابہ کرام بھی پھرے, حدیثیں بھی سنائیں, لیکن ان کو تو کسی نے اہل حدیث نہیں کہا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ان تمام باتوں کا جواب دیں. اور میں آپ کو اب کی تمام باتوں کا جواب دے چکا ہوں. میں ایک بار آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ نے اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی 790 تاریخ اسلام, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. عبداللہ بن زبیر نے یزید, عبد الملک بن مروان اور مروان کی بیعت نہیں کی تھی. صفحہ نمبر 798 تاریخ اسلام, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. سیدنا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی اور آپ کی کتاب میں لکھا ہے بیعت شرائط ایمان میں, کیا ان کا ایمان مکمل تھا یا نہیں؟ آپ نے کہا راوی کے لیے پہلی شرط یہ کہ وہ مسلم ہو. راوی کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلم ہو. مسلم اسلام بیان کرتا ہے یا مذہب اہل حدیث بیان کرتا ہے؟ بتاؤ مسلم کیا بیان کرتا ہے؟ میں آپ کو صحیح مسلم کے اندر دکھاتا ہوں. اس میں تھا کہ پہلے رجال نہیں پوچھتے تھے, پھر کہا گیا کہ بھئی رجال پوچھو. سمو لنا رجالوں, اپنے رجالوں کے نام بتاؤ, اپنے راویوں کے نام بتاؤ. ان کانوا من اہل السنہ, اگر وہ ہوتے اہل سنت میں سے, مقدمہ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر وہ ہوتے اہل حدیث میں سے, اہل سنت میں سے, اہل سنت کے لفظ میں ان کانوا من اہل السنہ, اہل سنت ہوتے تو اس کی روایت لی جاتی. اگر اہل سنت نہیں ہوتے تو اس کی روایت نہیں لی جاتی. تو کیا مطلب ہوا؟ محدثین کی شرط کیا تھی کہ راوی کیا ہو؟ اہل سنت. اور اہل سنت نام صفت ہے, آپ کے نزدیک بدعت ہے. بدعتی راوی تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا آپ کے نزدیک. بدعت کفر ہے, بدعت شرک ہے. جو کفر شرک کرتا ہے وہ راوی نہیں ہو سکتا. ایک منٹ صبر کیجیے. جب وہ کفر شرک کا مرتکب ہے, جب وہ کفر شرک کا مرتکب ہے, اہل سنت, ہر راوی اہل سنت ہے, تو آپ کو حدیث پڑھنے کا اختیار کہاں ہے؟ اسی لیے تو آپ کوئی حدیث پڑھتے بھی تو نہیں ہیں. اسی لیے تو آپ کوئی حدیث پڑھتے بھی تو نہیں ہیں. آپ 2-4 جملے بولتے ہیں قرآن حدیث کے مقابلے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ 2-4 جملے اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کا مقابلہ کریں گے؟ آپ کے لیے شاید کرتے ہو. ہم ایمان والے, ہم پر قرآن حدیث اثر کرتا ہے. آپ ہمیں قرآن بتائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائیں گے, تو ہم ضرور بتائیں گے. ٹائم ہو گیا تو زور سے بولے گا. محترم بات یہ ہے بھائی دیکھیں, بیٹھ کے مسئلے کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں. شاید میرے بھائی نے سمجھا نہیں ہے اس لیے بات پیش کر دی. دیکھیے انہوں نے کہا کہ جو بیعت نہیں کی جن کے بارے میں نے پوچھا, یعنی اہل مدینہ سیدنا علی, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن مطیع اور دیگر صحابہ, تو ان کے بارے میں انہوں نے مجھے جواب دیا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. کون سی موت مرا؟ وہ جاہلیت کی. یہ جواب دیا. اب جاہلیت کی موت مرا کی تشریح مسعود صاحب نے کیا لکھی ہے کہ جماعت المسلمین امیر کی اطاعت کو فرض سمجھتی ہے. امیر کی نافرمانی گویا جماعت کو چھوڑنا ہے. جماعت کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے. یعنی کا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے اسلام کو چھوڑنا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ کرام نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا, کیا یہی مطلب ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ان پر حدیث فٹ کی نا کہ بھئی جس نے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. جو جاہلیت کی موت مرا یعنی اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. یعنی علی نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. اہل مدینہ جو صحابہ تھے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. عبداللہ بن زبیر جو صحابی تھے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. عبداللہ بن مطیع جو صحابی تھے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. حنظلہ جنہوں نے بیعت توڑ دی تھی اور یزید کی بیعت نہیں کری تھی انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. سبحان اللہ. سیدنا حسین نے یزید سے بیعت نہیں کی, اس کی وجہ سے قتال تک ہوا, تو کیا انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا؟ ماشاءاللہ. حضرت علی نے 6 مہینے تک اسلام کو چھوڑے رکھا تھا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نا کہ وہ جاہلیت کی موت مرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہوتی, صحابہ کے مقام کا خیال ہوتا, کبھی بھی آپ ان پر یہ حدیث فٹ نہ کرتے. دیکھیے آپ کے واضح لکھا ہے چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا, یعنی اسلام کو چھوڑنا ہے.
آپ نے اگر یہ حدیث ان پر فٹ کی ہے تو صاف الفاظ میں کہیں کہ ہاں میں ان پر یہ حدیث فٹ کر رہا ہوں اور نے اسلام کو چھوڑ دیا. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی باقی باتوں کا جواب نہیں دوں گا، انشاءاللہ دوں گا. دیکھیے اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ اس حدیث کی روح سے بیعت شرائط ایمان سے ہے، ورنہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا. آپ کہتے ہیں جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی یہ جاہلیت کی موت مر گئے. یہ کون؟ اہل مدینہ، حضرت علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن متی اور دیگر صحابہ جن کے میں نے نام لیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی. یہ کیا صاف لکھا ہے، ورنہ جاہلیت کی موت مرے گا، صفحہ نمبر 531، یعنی کفر کی موت مرے گا. کیا یہ کفر کی موت مرے؟ بتاؤ کیا یہ کفر کی موت مرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک حدیث پیش کی کہ مسلم کا قاتل ہمیشہ جہنمی ہے، قرآن میں یہ موجود ہے. تو اللہ کے بندے آپ نے یہ حدیث پیش کی کہ مسلم کا قتال کفر ہے. شاید آپ یہ حدیث بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، قتال کو کفر کہا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں تطبیق دی جاتی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب طائفتان مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کا نام دیا، مومن قرار دیا اللہ نے. تو مطلب قتال کے باوجود بھی بندہ مومن ہو سکتا ہے. اس آیت میں سخت وعید تو ہو سکتی ہے اس حدیث میں جو آپ نے پیش کی، لیکن اس کا مطلب کفر نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو نہیں بخشے، اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت ہے، جو گناہ چاہے بخش دے، جو گناہ چاہے. قتل کرنا بھائی شرک تو نہیں ہے نا، شرک ہے نہیں، اللہ چاہے تو بخش دے. آپ نے حجاج کا پوچھا، حجاج کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حجاج کی حیثیت کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حجاج کو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بول کر دکھائیں. آپ بتائیں کافر ہے یا مسلم ہے؟ حجاج قتل کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، میں نے پہلے بتا دیا. قتل کو اگر کفر کہا گیا تو قرآن میں آیت ہے، اگر آپ چاہیں تو میں نکال کے دوں. طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنین کے دو گروہ جب آپس میں قتال کریں، مومن قتال بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کو مومن بھی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب قتال کرنے سے کوئی، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہو جاتا. یہ دلیل ہے، اس کا جواب ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا. آپ کہتے ہیں جہاں مسعود صاحب نے عربی کی عبارت لکھی ہوتی تو عربی کی عبارت پڑھتے نہیں، اپنے مطلب کی عبارت پڑھتے ہیں. بھائی یہ دیکھیں، میں نے بار بار نہیں پڑھا تھا، یہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فالامام الذی علی الناس راع، امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق بات پرس ہوگی. میں نے عربی پڑھا تھا، بار بار پڑھا تھا. اب اس کے اندر تاریخ اسلام اور مسلمین کے اندر جو میں نے آپ کو صفحہ نمبر جناب والا دکھایا تھا 654، تو اس کے اندر عربی ہے ہی نہیں، میں کہاں سے پڑھوں؟ اگر آپ اس میں عربی لکھ دیتے تو میں پڑھ کے سناتا، اس میں تو عربی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے صفحہ 54 آپ کے سامنے، کہاں ہے اس میں عربی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اس سے اس کی ریٹ کے مطابق بات صورت کی. نمبر 3 وہ میں نے عربی میں پڑھ کے سنایا تھا، چونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے، ریکارڈ کے اندر موجود ہے. لہٰذا میرے بھائی ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ میری بات سنیں. قرآن و حدیث کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا. آپ نے کہا آپ نے اپنا امیر تسلیم کیا، بتاؤ ریکارڈ ریورس کرو، میں نے کس کو اپنا امیر تسلیم کیا؟ میں نے کسی کو اپنا امیر تسلیم نہیں کیا. میں نے کہا وہ جو اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو امیر مانتے ہیں تو وہ اجتہادی مانتے ہیں، اور اجتہاد لے کر فتح ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. میں نے آپ سے حضرت علی اہل مدینہ کی بیعت کے بارے میں مجھے اس نے آپ نے جو جواب دیا، اس سے تو وہ کافر ثابت ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 531، جماعت المسلمین کی دعوت اس کی آئینہ دار ہے. آپ کی آئینہ دار یعنی کفر کی موت مرے گا. کیا یہ لوگ کفر کی موت مرے تھے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، فسلام علی اسلامک یا اخی. پھر اس کے بعد آپ نے کہا میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا جماعت المسلمین کے نام ہونے کا ثبوت دو، ابھی تک آپ نے اس کا ثبوت نہیں دیا. میں نے آپ کو امام کا مطلب حکمراں بتایا حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آپ کی کتاب سے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا اشتیاق نے جماعت اہل سنت کو صفت قرار دیا، اس کی دلیل دو، آپ نے اس کی دلیل نہیں دی. میں نے آپ کو امام مسلم کا مذہب اہل حدیث بتایا، اس سے آپ بھاگ گئے. میں نے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مسعود کی بات کا انکار کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا آپ کی کتاب سے کہ مسعود کہتا ہے کہ جماعت المسلمین کی پیش کردہ بات کا انکار کفر ہے. آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. آپ کس بات کا جواب نہیں دے رہے؟ میں نے آپ سے عثمانی و علوی کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے کہا اس کی بنیاد پر فرقے نہیں بنے تھے. جب نام رکھنے سے آپ کے یہاں فرقہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد پہ فرقہ کیوں نہیں بنے؟ وہ تو فرقہ بن گئے تھے. بخاری مسلم کی روایت تو آپ کے اصول پہ ضعیف ثابت ہو گئی کیونکہ وہ مسلم نہیں رہے، دو فرقے والے، ایک عثمانی بن گیا ایک علوی. اہل حدیث نام رکھنے سے اگر فرقہ بن جائے تو عثمانی اور علوی نام رکھنے سے فرقہ کیوں نہیں بنتا؟ پھر میرے خیال سے آپ کے نزدیک حنفی فرقہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ابو حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا. پھر آپ کے نزدیک شافعی نہیں ہوگا کیونکہ محمد بن ادریس تک شافعی کی طرف منسوب. پھر آپ کے نزدیک حنبلی فرقہ نہیں ہوگا کیونکہ احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا. اگر احمد بن حنبل کی طرف منسوب کرنے سے فرقہ بنتا ہے تو علی اور عثمان کی طرف علوی اور عثمانی بھی فرقہ بن جاتا ہے. آپ کو ساری چڑ اہل حدیث سے بس پوری کوشش اہل حدیث کو فرقہ ثابت کرنے کی ہے. اہل حدیث کو فرقہ ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں نے جو آپ کو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ والی آیت سنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا تھا، اس میں نے آپ کے اس بات کی تردید کی تھی. آپ نے کہا قرآن کے اندر حامان کا بھی بیان آیا ہے، قرآن کے اندر اہل کفر کا بھی بیان آیا ہے، تو جہاں بیان آیا ہے وہ رد بھی آیا ہے. الحمدللہ آپ ایسے ٹھنڈے ہوئے کہ آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. میرے بھائی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ جہاں اللہ نے فرعون کی بات ذکر کی ہے کہ انا ربکم الاعلی، وہاں یہ بھی بتایا کہ انہ طغی، وہ سرکش ہوا، وہ نافرمان ہوا، تو اس کی بات اس لیے آئی تھی. آپ
امیر کی بیعت 12 لاکھ، آپ نے اسے امیر تسلیم کیا، میں نے کسی کو امیر تسلیم نہیں کیا. آپ کہتے ہیں امام سے جو مراد لیتے ہیں تو پھر یہ بدعت ہے. کہتے ہیں امام سے مراد وہی حکمران لیتے ہیں، یعنی اگر آپ امام سے مراد حکمران لیتے تو پھر آپ بھی بدعتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ حکمران لیتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ بیعت لیتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری بیعت نہیں کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. نہ میں ان کو امیر سمجھتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی مجھے کسی نے آج تک کافر کہا ہی نہیں. اگر وہ کافر کہنے لگے، یہ ساری حدیثیں اپنے آپ پر کوٹ کرنے لگے معصوم ہونے کے باوجود اشتیاق صاحب کی طرح، تو میں اس کی بھی ایسی مخالفت کروں گا جیسی میں آپ کی کر رہا ہوں. میرے بھائی، آپ جماعت المسلمین کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بتایا، آپ میری ان باتوں کا جواب نہیں دے رہے، آپ بس بدگزاری کر رہے ہیں. میں نے آپ کو راوی کے بارے میں پوچھا تھا نا کہ راوی کے لیے آپ نے کہا پہلی شرط کیا ہے کہ مسلم ہو. وہ عثمانی اور علوی ہونے کی وجہ سے فرقہ نہیں بن گیا تھا. اگر وہ فرقہ نہیں بن گیا تو میلی ہونے کی وجہ سے فرقہ کیسے بن گیا؟ اشتیاق اہل سنت کو ماننے کی وجہ سے اشتیاق فرقہ کیوں نہیں بن گیا؟ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی، ایک بار میں پھر دوہراؤں گا. آپ کے امیر صاحب نے لکھا ہے کہ بیعت شرائط ایمان میں سے، ورنہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا. احفظ حفظاً قویاً، پکا یاد کر لو اس بات کو کہ آپ کے امیر نے کیا فرمایا کہ جو شخص بیعت شرائط ایمان میں سے ورنہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا، وہ کافر مرے گا. تو یہ جو لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کے امیر صاحب نے خود لکھا ہے، آپ کی کتاب کے اندر سے میں نے پڑھ کے سنایا ہے 790 کے اندر کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس کے اندر سے. اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے آپ کو ان کے اندر سے، آپ کی کتاب کے اندر سے واضح طور پہ پڑھ کے سنایا. آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. چلیے اگلی ٹرن میں. جماعت المسلمین کی کتب میں جو بھی کچھ ہے، قرآن اور سنت کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کفر ہے. قرآن اور سنت کے حوالے سے جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کفر ہے. باقی دوسری جو باتیں ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ مسعود صاحب، اور جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ میری دلیل مضبوط ہے وہاں پر یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لفظ کی گہرائی میں نہیں جاتے. لیکن